السلام علیکم. میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی ہربل شفا خانہ، نورانی ہجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یو پی، انڈیا سے. دوستو، یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوست و احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں. امید کرتا ہوں سبھی دوست و احباب خیریت سے ہوں گے. طب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مرض کی صحیح تشخیص اور دوا کی صحیح تجویز کے بعد یونانی میڈیسن کے اندر مکمل شفا اور صحت ہوتی ہے. تو دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بہت معروف و مشہور دوا جوارش کمونی کی مکمل جانکاری کے بارے میں. جوارش کمونی یہ ایک کلاسیکل یونانی میڈیسن ہے. بہت سی یونانی کمپنیز اس دوا کو بناتی ہے. یہ معجون کی شکل میں ہوتی ہے اور کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں بآسانی مل جاتی ہے. یہ دوا پیٹ کے مریضوں کے لیے بہت مفید اور خاص دوا ہے، بشرطے کہ یہ دوا اپنے صحیح فارمولے اور اوریجنل دواؤں کے ذریعے سے تیار کی ہوئی ہو. دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جوارش کمونی کن دیسی مفردات دواؤں سے مل کر بنتی ہے اور اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جوارش کمونی میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں. دوستو، اس میں سب سے زیادہ اور سب سے خاص چیز زیرہ سیاہ مدبر شامل ہے. مدبر اس دوا کو کہتے ہیں جس کو مضر اثرات سے پاک اور صاف کر لیا گیا ہو. اس کے علاوہ اس میں برگ سداب، زنجبیل، بورا ارمنی، فلفل سیاہ وغیرہ بہت سی دوائیں شامل ہیں. اور زیرہ سیاہ کی بنیاد پر اس کا نام رکھا گیا ہے. عربی میں زیرہ سیاہ کو کمونی کہتے ہیں، تو اس جوارش کا نام بھی جوارش کمونی رکھا گیا ہے. یہ میرے پاس کیور کمپنی کی موجود ہے. باقی آپ کسی بھی کمپنی، ہمدرد دہلوی، ریکس، میکس، جامعہ طبیہ علی گڑھ، جامعہ طبیہ دیوبند، شمع، شاہی، بقائی، اجملی، اسٹینڈر، ہرمس وغیرہ کسی بھی کمپنی کی آپ خرید سکتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے. اس کا خاص فائدہ ایک یہ ہے کہ یہ کاسر ریا ہے، یعنی پیٹ کے موجودہ گیس کو ختم کر کے پیٹ کے بھاری پن اور بے چینی کو دور کرتی ہے اور گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ کے دردوں کو دور کرتی ہے اور گیس کو بننے سے روکتی ہے. اس کے بعد معدوں کو طاقت دیتی ہے اور معدے کی فاسد رطوبات کو ختم کر کے اس کا تنقیہ کرتی ہے، یعنی معدے کو جراثیم سے ختم کرتی ہے، صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے. اس کے علاوہ دوستو بدہضمی اور کھٹی ڈکاروں میں مفید ہے. معدے کی برودت کو ختم کر کے اس کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، جس سے نظام ہاضمہ اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. ہچکیوں کو روکتی ہے اور دائمی قبضوں کو دور کرتی ہے. دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، یعنی کن مریضوں کو یہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. جن مریضوں کے پیٹ میں گرمی رہتی ہو، لوز موشن یا پینچس کی شکایت ہو، وہ ہرگز استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ آخر میں اب بات کرتے ہیں اس کا طریقہ استعمال اور مقدار کیا ہے. جن مریضوں کو پیٹ کی شکایت زیادہ ہو وہ دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے 5 سے 10 گرام کے بیچ میں استعمال کریں، یعنی چھوٹے بچے 5 گرام اور بڑے 10 گرام استعمال کریں، اور کم شکایت ہو تو 2 مرتبہ استعمال کریں. دوستو، یونانی سسٹم آف میڈیسن کی جو بھی مرکبات اور مفردات دوائیں ہیں یا اس کے علاوہ روزمرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب غذاؤں کی مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل NSK ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں.